بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج میں آپ کو امہات المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی اور نکاح مبارک کے بارے میں بیان کروں گی۔ ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلامی واقعات اور معلومات ملتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویورز، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح شمار نکاح کے اعتبار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسرا نکاح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام زمعہ اور ان کی والدہ کا نام شموس بنت قیس بن عمرو ہے۔ یہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمرو سے بیائی گئی تھیں۔ یہ میاں بیوی دونوں ابتدائی اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے اور ان دونوں نے ہجرت ثانیہ میں حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی، لیکن جب حبشہ سے واپس آ کر یہ دونوں میاں بیوی مکہ مکرمہ آئے تو ان کے شوہر سکران بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئیں۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چلتے ہوئے ان کی طرف تشریف لائے اور ان کی گردن پر اپنا مقدس پاؤں رکھ دیا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواب کو اپنے شوہر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو میں یقیناً عنقریب ہی مر جاؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے نکاح فرمائیں گے۔ اس کے بعد دوسری رات میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب دیکھا کہ ایک چاند ٹوٹ کر ان کے سینے پر گرا ہے۔ صبح کو انہوں نے اس خواب کا بھی اپنے شوہر سے ذکر کیا تو ان کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ نے چونک کر کہا کہ اگر تیرا یہ خواب سچا ہے تو میں بہت جلد انتقال کر جاؤں گا اور تم میرے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرو گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اسی دن حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے اور چند دنوں کے بعد وفات پا گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے ہر وقت بہت زیادہ مغموم اور اداس رہا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرما لیں تاکہ آپ کا خانہ معیشت آباد ہو جائے اور ایک وفادار اور خدمت گزار بیوی کی صحبت اور رفاقت سے آپ کا غم مٹ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس مخلصانہ مشورے کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ سے بات چیت کر کے نسبت طے کر دی اور نکاح ہو گیا اور یہ امہات المومنین کے زمرے میں داخل ہو گئیں اور اپنی زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے شرف سے سرفراز رہیں اور انتہائی والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ آپ کی وفادار اور خدمت گزار رہیں۔ آپ بہت ہی فیاض اور سخی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے درہموں سے بھرا ہوا ایک تھیلا ان کی خدمت میں بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لانے والے نے بتایا کہ درہم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھلا درہم کھجوروں کے تھیلے میں بھیجے جاتے ہیں؟ یہ کہا اور اٹھ کر اسی وقت ان تمام درہموں کو مدینہ کے فقراء اور مساکین پر تقسیم کر دیا۔
حدیث کی مشہور کتابوں میں ان کی روایات کی ہوئی 5 احادیثیں مذکور ہیں، جن میں سے ایک حدیث بخاری شریف بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شاگردوں میں بہت ہی ممتاز ہیں۔ ان کی وفات کے سال میں مختلف اور متضاد اقوال ہیں۔ امام ذہبی اور امام بخاری نے اس روایات کو صحیح بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور خلافت 23 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی، لیکن واقفی نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ ان کی وفات کا سال 54 ہجری ہے، اور صحابہ اکمل نے بھی ان کا سن وفات شوال 54 ہجری ہی تحریر کیا ہے، مگر حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں یہ لکھا ہے کہ ان کی وفات شوال 55 ہجری میں ہوئی۔ واللہ تعالی عالم۔